کیوں ترک کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ رات منا میں ہوں، صبح وہاں سے چلیں عرفات کی طرف، تو عین ممکن ہے آپ عرفات پہنچ ہی نہ پائیں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، یا پہنچیں تو آپ کو اپنے خیمے ہی نہ ملے کہ کہاں آپ نے قیام کرنا ہے۔ وہ ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس مستحب کو چھوڑ دیتے ہیں اس مہم رکن کو درک کرنے کے لیے، کیونکہ حج میں بنیادی کردار ہے وقوف عرفات اور وقوف مشعر کا۔ فقط ہم نہیں، یعنی اکثر شیعہ تو تقریباً 100% اسی طرح کرتے ہیں، اور اب اہل تسنن بھی کچھ نہیں بلکہ ڈھیر سارے لوگ، انڈونیشیا والے اور عرب کنٹری والے لوگ جو اہل تسنن ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور 9 کی رات پہنچ جاتے ہیں میدان عرفات میں۔ تو یہ 9 کی رات میدان عرفات میں جو ہے، اس کا کوئی وہاں خاص عمل نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ یہ تو ہم نے منا میں گزارنی تھی۔ اگر عمل تھا بھی تو منا میں تھا۔ ہاں دعا ہے شب عرفہ کی، وہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ دیں کہ خداوند عالم نے یہ توفیق دی ہے کہ میں یہاں میدان عرفات میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد آپ وہاں آرام کریں۔ وہاں اکثر لوگ سپیکروں پہ مجالس پڑھ رہے ہوں گے، تو بجائے آپ وہ مجالس سننے کے، اگر آپ اس رات آرام کر لیں تو آپ کے لیے وہ زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ دن کو بہت زیادہ آپ کے ذمہ کام ہیں، آگے آپ کو آرام نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ دن کو آپ انشاءاللہ دعائے عرفہ میں اور اپنے اعمال میں گزاریں گے، رات مشر میں، پھر مشر کی طرف آتے ہوئے ساری رات چلتے گزرنی ہے، تو جتنا آپ کو وہاں آرام ممکن ہو وہ آپ حاصل کریں۔ انشاءاللہ وہاں رات گزرے گی، لیکن وہاں عرفات میں 9 کی رات کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو ہماری حاضری نہیں ہے، ہم پہلے ایڈوانس وہاں جا رہے ہیں۔ تو 9 کا دن چڑھے گا، انشاءاللہ نماز صبح پڑھیں گے آپ، پھر بھی آپ وہاں ناشتہ کریں، ناشتہ وہاں پہ مل جاتا ہے معلم کی طرف سے، آرام فرمائیں۔ 11 بجے آپ انشاءاللہ باوضو ہو کے تیار ہو کے بیٹھ جائیں، ذکر خدا میں جو تسبیحات اور اذکار ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہاں عرض کریں گے، اور سارے مل کے وہ ذکر پڑھیں گے، اور عین زوال کے ٹائم جو ہے وہ وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے۔ زوال کے وقت میدان عرفات میں زوال کے ٹائم ہم نماز ظہرین با جماعت پڑھیں گے، اور نماز سے پہلے ہم نیت کر لیں گے کہ عرفات میں وقوف کرتا ہوں حج تمتع، حجت الاسلام کے لیے، زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک واجب قربتان اللہ۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ نماز وہاں ہماری پوری ہوگی، کیونکہ 10 دن سے زیادہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ چونکہ 10 دن یہاں آپ کے مکہ مدینہ سے آئے ہوئے ہو چکے ہیں، اور اگلی مسافت کا آپ کو یقین نہیں ہے، مسافت تک آپ سفر کریں تو پھر قصر ہوتی ہے۔ تو یہاں سے جو راستے ہمیں لے جاتے ہیں، وہ سیدھا راستہ تو جو یہاں سے بنتا ہے مکہ سے عرفات، جو پیدل راستہ ہے وہ 13 کلومیٹر ہے، یا ایک آدھ اوپر ہو جائے گا، 13-14 کلومیٹر بن جائے گا۔ تو مسافت کے لیے ایک طرف 22.5 کلومیٹر آپ کو تقریباً چاہیے۔ تو چونکہ مسافت کا ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ پوری ہوئی ہے یا نہیں، لہٰذا ہماری وہاں نماز پوری ہوگی، ظہر کی بھی اور عصر کی بھی، عشاء کی بھی، پھر منا میں بھی آپ آئیں گے تو آپ کی نماز پوری ہوگی، حتیٰ پھر آپ مکہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ تو جب تک آپ یہاں ہیں آپ کی نماز انشاءاللہ اب قصر نہیں ہے، پوری ہے۔
مگر یہ کہ حج کے بعد جو لوگ جدہ جائیں گے تو جدہ قصر پڑھیں گے یا کسی باہر ساتھی کو ملنے کے لیے مکہ کے قیام کے دوران آپ کی نمازیں جو ہیں انشاءاللہ پوری ہوئی ہیں. یہاں پڑھیں، حرم پڑھیں، مینا پڑھیں، عرفات پڑھیں. اور پھر یہ عرض کروں کہ جس طرح عزیز القادر فرما رہے تھے کہ سارا سفر حج ہی معرفت توحید ہے، تو عرفات ہے ہی معرفت سے. عرفات میں دو چیزوں کو پہچاننا ہے. ایک اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں، اور دوسرا اپنے خالق. اور دونوں چیزوں کا تذکرہ مظلوم کربلا نے دعائے عرفہ میں فرمایا. اللہ کی معرفت کے بارے میں حضرت کا جملہ ہے کہ متا غبتا حتی تحتاجا الی الدلیل. خدایا تو غائب کب تھا کہ تجھے دلیل کی ضرورت ہو. دلیل تو مدلول سے واضح ہوتی ہے. کوئی وجود ہے جو تجھ سے زیادہ واضح ہو؟ امیت عین لا تراک علیہا رقیبا. وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تیرا دیدار نہ، جو تجھے اپنے اوپر رقیب نہ پائے. بھئی وہ ذات غائب ہے تو حاضر بھی تو ہے، باطن ہے تو ظاہر بھی تو ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہی ذات ہے، اس کو سامنے سمجھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس مفہوم کو درک کرنا ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جس کے سامنے میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں. لبیک میں ضروری ہے کہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنا. وہی دعائیہ جملہ جو امام علی زین العابدین علیہ السلام کہے کہ الہی حبنی کمال الانقطاع الیک. خدایا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ہر شے سے ہٹ کے تیرا ہو جاؤں، ہر شے سے کٹ کے تیرا ہو جاؤں. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہاں اس ذات کی معرفت اور دوسرا اپنی معرفت. خدایا میں تیرے سامنے کیا پیش کروں، کس منہ سے آؤں، آنکھیں لے آؤں. تو یہی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے میں نے کتنے گناہ کیے. اپنے ہاتھ لے آؤں، یہی تو ہاتھ ہے جن کے ذریعے میں نے کتنے ظلم کیے. اپنے پاؤں لے آؤں، کتنی بار انہی پاؤں کے ساتھ چل کے میں نے گناہ کیے. اس لحاظ سے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے اپنی معرفت بھی حاصل کرنا ہے کہ میں گناہگار کتنا اور کہاں پہنچا. اور اس کے بعد یہی عرفات اعتراف سے بھی ہے. آپ نے اور ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے. خدایا میں نے یہ مقالہ بھی بنا اجتماعی دعائیں پڑھیں گے میرے بھائیوں، لیکن کچھ ٹائم تنہائی میں اپنے خالق کو دینا اور اپنے گناہوں کی فہرست کو پڑھنا. ان جیسے گناہگاروں کی فہرست لمبی ہے، بہت تھوڑا ہے. چند گھنٹے میں وہ 60 سالہ زندگی کے مقابل 70 سالہ زندگی کے گناہوں کا تذکرہ کس طرح ممکن ہے. لیکن جتنا ہو سکے اعتراف کرنا، اور یہ پھر اسی
کریم کی عدالت ہے. دنیا میں مجرم اعتراف کرتا ہے اسے سزا ملتی ہے. میدان عرفات میں مجرم اعتراف کرتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے. بری نہیں ہوتا, انعام بھی دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں وہ بہت قیمتی گھڑیاں ہوں گی, فقط دنیا کے لیے برباد نہ کرنا, اپنے لیے کچھ کرنا, آخرت کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. دنیا تو گزر جائے گی, آسانی میں بھی گزر جائے گی, مشکل میں بھی گزر جائے گی, لیکن ایسا ہو کہ عرفات سے نکلیں تو فرشتے مبارکیں دے رہے ہیں کہ مبارک ہو تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اگر اس انداز میں نکلیں, اس انداز میں وہ چند گھنٹے گزاریں, تو پھر معصوم فرماتے ہیں شک نہ کریں کہ اس نے معاف کیا ہے یا نہیں, یقین کر لیں کہ اس خالق نے معاف کر دیا ہے. اس طرح انشاءاللہ آپ کا وہ دن وہاں گزرے گا, اس میں آپ نے زوال سے لے کر غروب تک انشاءاللہ وقت عبادت میں گزارنا ہے اور لغویات سے بچنا ہے. جس طرح فضول گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, لوگ زیادہ وہی کھانے کی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے یہ چیز مل رہی ہے, ادھر سے یہ. میدان عرفات میں وہ چند گھڑیاں جوس اور لسی پہ قربان نہ کر دینا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ دوسرا واجب ہوگا جو ہم انشاءاللہ میدان عرفات میں گزاریں گے, اور وہاں بسوں کا مسئلہ جو ہے کس طرح ہوگا وہ انشاءاللہ اسی وقت فیصلہ کیا جائے گا. اگر ہمیں کوئی پہلے بس میسر آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بس میں سوار ہو جائیں, وہاں آپ نے سوار ہو جانا ہے. یہ نہیں جی ابھی دن کھڑا ہے جی وہ کیا بنے گا, جی ہمارے وہ چائے کا کیا بنے گا. بھائی جب سفر کرے دن میں تو اس وقت کفارہ واجب ہوتا ہے. کھڑی بس میں سوار ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا, بس تھوڑی حرکت بھی آگے پیچھے کرے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. جب سفر کے عنوان سے چلے تو پھر اشکال ہوتا ہے. لہذا این ممکن ہے ہم سورج کھڑا ہو اور آپ کو کہیں کہ آپ وہاں بس کے اندر تشریف لے جائیں, تو پھر وہ وہاں فقیہ نہیں بننا, مقلد بننا ہے. تو جو عرض کروں گا ان مسائل سے ہم متوجہ ہوتے ہیں, کوئی کام ہم نے ایسا تو نہیں کرانا کہ جو آپ کے لیے جائز شرعاً نہ ہو. تو یہ بھی ممکن ہے وہاں بس کا انتظام نہ ہو, یہ میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں, چونکہ ہمارے وہ بس ہمارے بس میں نہیں ہوتی. این ممکن ہے مل جائے, این ممکن ہے نہ ملے. ہم لوگ ڈھیر سارے ہیں, این ممکن ہے ایک بس ملے, تو ظاہر ہے ایک ملے گی تو ہم ضعیفوں کو اور خواتین کو اس میں سوار کریں گے. وہاں پھر سارے جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی میں تو لد نہ چاہ سکتا, پھر نہیں چاہ سکتا تب بہو مارنے تھائیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے خواتین ہیں, بیٹیاں ہیں, ضعیف ہیں, کچھ بیچارے واقعاً معذور ہیں, تو ان کو جو ہے وہاں انشاءاللہ جو ہے وہ مقدم رکھا جائے گا. اور جوان لوگ اپنے آپ کو چلنے کے لیے تیار کریں. آپ 2-2.5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں میں پیدل چل کے بیٹھتے اٹھتے آپ مشعر الحرام پہنچ سکتے ہیں. 7 کلومیٹر سفر ہے. عرفات سے مشعر الحرام جو ہے وہ 7 کلومیٹر ہے, اور سوائے ایک جگہ تنگی پہلے ہوتی ہے, مسجد نمرہ سے نکلتے ہوئے رش ہوتا ہے یا آگے پھر انٹر ہوتے ہوئے, باقی اتنا اچھا سفر ہے, پانی ہے, فوارے لگے ہیں, بات ہیں, بیٹھتے اٹھتے بھی انسان آئے. یعنی ہم عورتوں کے ساتھ بھی یہ سال نہیں, اس سے پچھلے سال خواتین کے ساتھ ہم چل کے آئے تھے, اور 3 گھنٹے میں ہم
बआसानी पहुंच गए थे। थक तो जाता है इंसान, लेकिन बहरहाल कोई इतना जो भी हो, बहरहाल हज है, करना है। मौलवी ने तो हमें कहा है कि जी पहली ट्रिप में नहीं तो हम दूसरी में ज़रूर आपको भेजेंगे, देखेंगे हम वो क्या फ़ैसला उस वक़्त करते हैं। तो इंशाअल्लाह अपने आप को तैयार रखें सफ़र के लिए, और कदम कदम पे फिर नेकियां हैं। ये वो सफ़र है कि जो इंशाअल्लाह हमें जितनी तकलीफ होगी हमारा खालिक कितना राज़ी होगा, इंशाअल्लाह वो आसानियां भी पैदा फरमाएगा। आप इसको एक बोझ न समझें। आप देखेंगे कि लाखों चल रहे हैं, वो ज़ईफ जो बेचारा जिस कमर भी सीधी नहीं कर सकता वो भी चल रहा है। हाँ, ये नहीं कि हाय हमारे ऊपर कोई पहाड़ आ रहा है, भाई नहीं, एक वाजिब है, अदा करना है। अगर वसाइल मुयस्सर आ जाते हैं आसानी के, बिस्मिल्लाह हम उससे इस्तिफादा करेंगे। नहीं आते तो फर्ज है जो हमने अदा करना है। हम न किसी को वहां चालान कर सकते हैं, न किसी के बारे में कोई शिकायत कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। वो खुद कह रहा था कि मेरे पास 7,000 आदमी जो है ना, वो है 7,000 आदमी मुअल्लिम के पास है, और कह रहा है मेरे पास कुल 40 बसें। 7,000 आदमी के लिए 40 बसें, वो एक तरह किस तरह मुमकिन है? लिहाजा इम्कान है कि बस एक आध मिल जाए या दो मिल जाए, और ये भी है कि कोई ना मिले तो खवातीन को भी पैदल चलना है, और हम उनको इंशाअल्लाह लेके आएंगे, बैठते उठते, इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार रखें। हज आपने करना है इंशाअल्लाह, और जितना भी मुश्किल होगा। और आप तो जानते हैं हम जिन हस्तियों को अपना वली मानते हैं उनकी तो सीरत भी यही है कि सवारियां साथ होती थीं और मासूम पैदल सवारियां साथ होती थी और पैदल सफर। लोग पूछते थे मौला सवारी है, सवार क्यों नहीं होते? तो यही फरमाते कि उस जात के दरबार में सवार होके जाते हुए हया आती है, जी चाहता है हम पैदल चलें। तो सवारी क्यों फिर साथ ले आए? का इसलिए कि लोग ये न कहे कि बनु हाशिम इतने गरीब हो गए, क्योंकि लोगों ने तो दिल खोल के लूटा ना। अब इतना ही नहीं है कि सवारी भी इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों ने मामूल को इबादत के तौर पे, सीरत के तौर पे अपने आप को आमादा रखें, और इस मुकद्दस सफर को आप इंशाअल्लाह जो है वो उसके लिए तैयार हों। और ये खुद तैयारी भी एक इबादत है, इसलिए अपने ज़हनों को इस मुकद्दस अमल के लिए हमेशा तैयार रखें। तो दो वाजिबात हो गए। पहला इहराम, जो आप इंशाअल्लाह 8 ज़िलहज्जा को असर के करीब यहीं से बांधेंगे होटल से इंशाअल्लाह। दूसरा जो है वो मैदान अरफात में आपका वकूफ़ है, जो ज़वाल से शुरू होगा और गुरूब तक। नियत यही करेंगे कि मैं अरफात में वकूफ़ करता हूँ हज तमत्तु हज्जतुल इस्लाम के लिए, ज़वाल से लेकर गुरूब तक वाजिब कुर्बान इल्लल्लाह। दुआएं पढ़ेंगे, दुआएं अरफा होगी, मजालिस होंगी, मासूम का तज़किरा होगा। आपको अरफात में सारा अरफात एक इमाम बारगाह की शक्ल में नजर आएगा। आप हैं, अपनी ही वहाँ जमात होगी। वो जो देता है वो इमाम साहब जहाँ वो खुतबा देते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कानों पे भी आवाज़ नहीं होती, वो इतना दूर होता है। एक अपना माहौल मोमिनीन किराम का होता है, और आप इंशाअल्लाह ये अमल वहाँ अंजाम देंगे, और गुरूब के वक़्त हम अरफात को छोड़ के मशर की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। अब कोई सवाल होंगे ज़हन में तो एक ये है कि एक तो मैंने कमरों के लिए कहा था कि अपना नाम और कमरा नंबर लिख के दें। अभी तक बहुत कम लोगों ने दिए, मेहरबानी करें, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि फलां बंदा कहाँ है जी। मेरे पास वो लिस्ट सब की नहीं है, तो जिन लोगों ने कमरे का नंबर और नाम नहीं बताए वो तकलीफ़ करें और वो मेरे पास पहुँचा दें। और दूसरा वाजिबात जो है वो मैंने अर्ज़ किया था कि अपने वाजिबात की अदायगी की कोशिश करें। कुछ आप जमा करा रहे हैं अपने वो वाजिबात,
آپ بھی مناسب سمجھیں تو جمع کرا سکتے ہیں. جب آئیں گے آغا سیستانی حفظہ اللہ کے نمائندے، ہم ان کے پاس آپ کی امانت جمع کرا کے رسید جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں یا سارے فقیہ بن گئے؟ سر میں کسی کی نجات میں طواف کر رہا ہوں اور ساتھ چھتری آ جاتی ہے. کوئی حرج نہیں ہے. آپ تو دیکھو نا شادی آپ احرام میں بھی نہیں ہیں، جی بغیر احرام کے ہیں، اور اب چھتریاں بے شک آپ خود چھتری سے اٹھا کے چلتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. چھتری کا اس وقت ہوتا ہے جب آپ حالت احرام میں ہیں، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. اب جو آپ طواف کر رہے ہیں کوئی اس میں اثر نہیں ہے. رحمت صاحب ایک ضعیف آدمی ہے، حج کا طواف میں کرا رہا ہوں اس کو ویل چیئر پہ، جی کیا میرا بھی ساتھ ساتھ طواف ہوگا کہ صرف اسی کا ہوگا؟ نہیں، آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اوپر اس کو کرا رہے ہیں